اور اس قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کے آؤ. اور یہ گیا اور ان لوگوں نے پیغمبر کے نمائندے کا استقبال کرنا چاہا، لیکن ولید زمانے جاہلیت میں ان لوگوں سے دشمنی رکھتا تھا. وہ یہ سمجھا کہ شاید مجھ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ الٹے قدموں واپس آئے. لیکن بجائے اس کے کہ پیغمبر کے سامنے حقیقت بیان کر دیتا، اس نے 3 جملے کہے کہ اللہ کے رسول جس قوم کے پاس آپ نے بھیجا ارتدو، وہ تو سب مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھ پر قاتلانہ حملے کے لیے آئے تھے. اور جب اس وقت یہ بات ولید نے کہی تو مدینے کے مسلمان، ہر جگہ نوجوان جذباتی ہوتا، ذرا سی بات سنتا ہے خون کھولنے لگتا، حقیقت کی تلاش نہیں کرتا. سارے مدینے کے اندر ایک غصہ. یہ اب پرانا اسلام نہیں ہے. پرانا اسلام کیا تھا؟ کمزور تھا بقول ان لوگوں. اس وقت ہر چیز برداشت کرنا پڑتی تھی. یہ واقعہ ہے فتح مکے کے بعد کا، جب سارے عرب میں ہماری حکومت. ہمت کیسے ہوئی ان لوگوں کو؟ چنانچہ سب نوجوانوں نے کہا اللہ کے رسول آگے بڑھیے اور حملہ کر دی. پیغمبر نے کہا ٹھہرو، جلد بازی نہ کرو، انتظار کرو. کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کی توہین ہے. آپ کے نمائندے پہ حملہ ہوا، اسلام لا کے مرتد بن گئے، زکوٰۃ کا وعدہ کر کے مکر گئے. پیغمبر نے کہا نہیں، وہی کا انتظار کرو. اور سورہ حجرات کی 6 آیت نازل جو فقہ میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ آیت اور یہ آیت، یہ 2 آیتیں بہت اہم. اس سے ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم جہالت میں کسی قوم پہ حملہ کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں ندامت اور پچھتاوا. آیت نازل ہوئی ٹھہرو، پہلے تحقیق کرو اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے. فقہ میں یہ آیت کیوں اہم ہے؟ ہماری پوری فقہ کا دار و مدار ہی گواہی پر ہے. ہماری پوری فقہ ہی گواہی پہ چلتی اور وہ سارے مسائل گواہی اس آیت سے نکلتے ہیں. فاسق آئے تو تحقیق کرنا. نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یا آنکھ سے دیکھیں یا کوئی گواہی دے. نجس چیز پاک ہو گئی کیسے پتا چلتا؟ یا آنکھ سے دیکھیں یا کوئی گواہی دے. چاہے وہ گواہی تو عادل ہو چاہے صاحبیت. وضو کرنا جگہ مباح، پانی پاک ہے، یہ سب کیسے پتا چلتا؟ یا ذاتی علم ہو یا گواہی. نماز پڑھنا وقت آ گئے کیسے پتا؟ گواہی. نماز پڑھنا قبلہ کس طرف ہے یہاں چاروں میں سے، گواہی. نماز پڑھنا کتنا حصہ مسجد ہے، کتنا حصہ مسجد سے باہر، ثواب کم اور زیادہ ہے، گواہی. گواہی چلے گی کہ مسجد کہاں ہے کہاں. روزہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا، گواہی. افطار کا وقت آ گیا، گواہی. یہ ساری گواہیاں. خمس کس کو دینا ہے؟ کہا یہ غریب سید ہے، کیسے پتا چلا کہ سید ہے؟ کیسے پتا چلا غریب ہے؟ گواہی. سہم امام فلاں صاحب کو دینا ہے، وہ آغا سیستانی اور روحانی کے نمائندے، کیسے پتا چلا؟ گواہی. اور یہی کیسے پتا چلا کہ آغا سیستانی اور روحانی ہی کو خمس سے دینا؟ کیسے پتا چلا؟ وہ عالم ہے، گواہی. تقلید جو پایا ہے پورے اعمال کے صحیح ہونے کا، بنیاد ہے، کیسے پتا چلا فلاں کی تقلید کرو؟ گواہی. آخر تک چلے جائیے. نکاح ہے، طلاق تو خیر بغیر گواہی کے ہو ہی نہیں سکتی. قصاص ہے، دیات. تو یہ آیت بہت ہے، ہر جگہ کیسی گواہی ہو اس آیت سے پتا چلتا. لیکن یہ تو ہو گیا ذرا فقہی رنگ کہ اس آیت کے اندر تعاونوا علی البر پر ایک پوری مجلس پڑی تھی رمضان کے شروع میں. اور یہ آیت یہ فقہ میں بہت کام آتی ہے. اس میں 500,000 مسئلے تو بیٹھے بیٹھے نکل جاتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ، جب یہ وحی نازل ہوئی تو پیغمبر نے مدینے کے جوانوں کو روکا. دیکھو قرآن نے کہا تبینوا، تحقیق کرو. بھیجا جائے گا ایک گروہ کو تحقیق کے لیے. انہیں بھیجا گیا اور کہا کہ دیکھو، اچھا اب تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں چھپ کے جانے کو. کہا جاؤ، ظاہر نہ کرنا تم کون، چھپ کے آنا اور بتانا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط. یہ 2 آدمی گئے. آنے کے بعد کہا تھا اللہ کے رسول ہم اس قبیلے میں داخل ہی نہیں ہوئے. رات کے اندھیرے میں پہنچے
اور باہر جو جھاڑ جھنکار جھاڑیاں تھی اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھے. ہم نے تو کوئی بات نہیں پائی ارتداد. فجر کا وقت آیا, انہوں نے اذان دی. اس کے بعد لوگ نماز کے لیے نکلے. اس کے بعد سارا دن ہم جھاڑیوں سے چھپ کے دیکھتے رہے. نہ کوئی جنگی تیاریاں ہو رہی تھی, نہ کوئی مدینے پہ اٹیک کا پروگرام تھا, نہ ہی وہ لوگ اپنے دفاع کی تیاری کر رہے تھے کہ بھئی اب مدینے خبر پہنچی ہے تو ہم مارے جائیں گے. شاید ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا. اور ہم نے نمازوں کے وقت اذان دیکھی, نمازیں دیکھی, جماعت دیکھی. اور پھر ان کا ڈیلیگیشن آ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا نمائندہ آتے آتے الٹے قدموں واپس کیوں گیا؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا التانیۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. سستی, ذرا ٹھہر کے کام کرنا, یہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے, اور جلد بازی ہمیشہ شیطان کی طرف سے. اور دیکھیے یہی اصول روزے کے افطار میں. ٹائم ہو گئے لیکن احتیاط ہے کہ 5 منٹ بعد جا کے روزہ کھولو. عبادتوں میں ہر جگہ یہ نظر آئے گا. نماز کا وقت آ گیا, احتیاط یہ ہے کہ 5 منٹ کے بعد نماز پڑھو. ہر جگہ یہی اصول چلتا. الا خمسہ, مگر پیغمبر نے کہا 5 جگہ, الا ستہ, مگر 6 جگہ یہ نہیں چلتا. اس میں جہاں نماز کا یعنی 5 منٹ ٹھہرو لیکن پھر پڑھ لو, اور جہاں پہ قرضے کی ادائیگی کا, کہ جہاں پہ ہر جگہ ٹھہر کے کام کرنا اللہ, جلدی شیطان, مگر 5 یا 6 جگہ جلدی اللہ ہے, دیر شیطان. نماز شیطان ٹالے گا ٹالے گا ٹالے گا, مومن فوراً پڑھے گا. قرضے کی ادائیگی کوئی مجبوری بھی نہیں. دیکھیے ہمارے ایک مزاج بن گیا لوگوں کا, مجبوری بھی نہیں مگر نہیں دینے کو تیار, ٹالے گا ٹالے گا ٹالے گا شیطان, مگر مومن فوراً دے گا. وصیت, بیٹی کی شادی اور اس میں ایک ہے جنازہ اٹھانا. اب اس کے باوجود جنازہ روکا جاتا ہے, فلاں فلاں آ جائے. عام رشتہ داروں کے لیے کوئی یہ بات مسئلہ نہیں بنتا کہ اتنا وقت آئے, کسی کا انتظار کرے, اٹھاؤ لاشے کو لے جاؤ. مگر مجتہد کے ایک وکیل سے کانٹیکٹ, دیکھیے مسئلہ آسان ہے, اگر نابالغ کا انوالومنٹ ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مجتہد کے وکیل سے رابطہ کیا اور فی الفور اتنی اجازت لے لی کہ 2 دن 3 دن 5 دن 40ویں تک اجازت دے دی. اتنی سی بات کرنے میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں. مگر جب مزاج اسلامی ہو, جب انسان اطاعت خدا کے لیے تیار ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کرو. اور جہاں پہ مزاجی رکاوٹ کا حتی الامکان عمل کر کے دینا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ہزاروں بہانے تیار. مگر شب 21 رمضان اور شب عاشور, اس کا میسیج ہی ہے کہ تمہارے باپ اور ماں کی میت اتنا بڑا غم نہیں, علی کی شہادت اور حسین کی شہادت جتنا بڑا غم. لیکن وہاں بھی یہ شریعت سکھائی گئی. تو مختصر صحیح ولو 15 منٹ یا اس سے بھی کم, مگر اس رات کو ہم کیسے مسائل کا بیان چھوڑ دیں جس رات کے شروع اب بہت سارا مجمع, بلکہ جتنا مجمع شروع میں تھا اس کا دوگنا آ چکا, یعنی 1/3 سے 2/3 بڑھ چکا. اس لیے پھر دوہرا دوں. 21 رمضان جیسے ہی یہ رات شروع ہوئی, میرے مولا نے اپنے گھر کا دروازہ کھلوایا اور حسن سے کہا کہ سارے میرے صحابیوں کو بلاؤ, اور ان سب سے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, آج مجھ سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں, مگر سوال مختصر کرنا تمہارے آقا میں تمہارے مولا میں زیادہ طاقت نہیں. تو جس رات کا آغاز علی اس ترغیب سے کیا, آؤ اور پوچھو, اس رات کا یہ مختصر سا حق تو ہے. چنانچہ 3-4 مسئلے تفصیل میں ہم نہیں جا رہے, کچھ سوالات اور کچھ پرانی تقاریر سے متعلقہ مسئلے. دیکھیے جو مسائل یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں ان میں کبھی کبھار بیان میں غلطی ہو جاتی ہے. آج 20 دن ہو گئے مسلسل اس بیان کو, اور شاید کسی رات بھی گھنٹے سے کم تو مسئلے بیان نہیں ہوئے, بلکہ 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے بھی مسئلے آئے. تو 20-22 گھنٹے کے مسائل میں 5-6 دفعہ لفظش لسانی کی بنا پہ ایک آدھ غلطی ہو گئی اور کہیں ذہن سے نکل گیا مسئلہ, ورنہ زیادہ تر احتیاط کی گئی ہے. کوئی مسئلہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا. مگر 3-4 جو غلطیاں ہو گئیں وہ بھی دیکھیے 20 دنوں میں اور 1-1 گھنٹے کے بیان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کبھی میرا کوئی مسئلہ کتاب سے ٹکرا ہے
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غلطی ہی ہوگی. نہیں، بعض جگہ پر یا کتاب میں غلطی ہے یا کتاب کا مسئلہ بدل گیا. مثلا آغا سیستانی کی توضیح میں اب تک لکھا کہ بلغم اگر منہ میں آ جائے تو احتیاط واجب ہے کہ اسے نگلنا نہیں چاہیے. بارش والی رات کو یہ مسئلہ میں نے یہی کہہ کے بتایا تھا کہ کتاب کی جانب نہیں جائیے گا. یہ مسئلہ بدل گیا. اچھا، اس میں بھی بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا. اسی طرح کل ایک مسئلہ میں نے بتایا اور اب تک کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن مجھے لگا کہ بعض بچے توضیح ہاتھ میں لے کے گھومتے نظر آتے ہیں دوران درس. تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ بھی ایک غلطی ہو گئی. وہ کیا؟ قرآن کے سجدے والی آیت اگر آپ خود نہیں سن رہے، کان میں آواز پڑ گئی، تو سارے کے سارے مجتہدین جو اس گزشتہ 20 سال میں گزرے سب کہتے ہیں کہ سجدہ واجب نہیں. آغا خوئی بھی، آغا سیستانی بھی، امام خمینی بھی، آغا گلپائگانی بھی اور آغا عراقی بھی. حتیٰ یہ کہ توضیح المسائل میں آغا روحانی کا مسئلہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سننے سے سجدہ واجب نہیں، کان دھرنے سے، توجہ سے، کان لگا کے سننے سے. لیکن چونکہ آغا روحانی کی طرف سے جو چند تبدیل شدہ مسائل مجھے ملے تھے ان کی مناسک حج میں اس کا ترجمہ چونکہ میں نے کیا تھا، اس لیے جب تبدیلی آئی تو انہوں نے وہ مسائل بتایا کہ یہ فلاں فلاں مسئلہ بدل گیا، نئی مناسک کے اندر یہ مسئلے بدل دیجئے. تو کچھ مسائل حج کے علاوہ بھی انہوں نے بھجوا کہ اس میں ہمارا نظریہ بدلا. اس میں سے ایک کا تذکرہ کر چکا ہوں میں کہ پہلے ان کا فتویٰ تھا کہ رکوع کے بعد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ سے پہلے کہنا اور بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. اور بعد میں آ گیا کہ نہیں بھائی، اللہ اکبر چاہے بعد میں کہیں چاہے پہلے، بہرحال سجدے میں جانے سے پہلے پہلے کہنا ہے. یہ میں نے وضاحت کر دی. اسی میں یہ بھی آیا کہ کتاب میں اب تک لکھا ہے کہ قرآن کی آیت سننے سے سجدہ واجب نہیں، توجہ سے سننے سے واجب. توضیح میں یہ لکھا، لیکن توضیح دے کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ کل غلط مسئلہ آیا. میرے پاس جو تشریح شدہ مسئلے آئے اس میں یہ مسئلہ بدل گیا. انہوں نے فرمایا اب الظاہر لا فرق بین السامع والمستمع، کوئی فرق نہیں ہے سننے والے اور توجہ سے سننے والے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ یہاں یہ مسئلہ غلط آیا. جو غلط آیا ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. مسئلہ نمبر 2، یہ مسئلہ بھی مجھے بیان نہیں کرنا تھا مگر 3 دن پہلے اس کا اشارہ آ گیا. آج شب شہادت، مسائل کی تفصیل میں نہیں جا رہا مگر فقط سنت علی پر، اور وہ سنت جو شب شہادت ہی قائم کی گئی عمل کرنے کی خاطر، یہ چند مسئلے. 3 دن پہلے ایک تو مسئلے میں اشارہ ہوا اس مسئلے کا، تو کسی نے کہا کہ اس کو آپ بیان ہی کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ 2 سال پہلے میں محفل جعفری ایک پوری تقریر اس پہ کر چکا ہوں، اس لیے اس سال میں نے اس موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا. وہ کیا تقریر تھی؟ وہ تقریر یہ تھی کہ ایک ہے علم قرأت، قرآن کس طرح پڑھنا قاریوں کے نزدیک ضروری، اور ایک لفظ قرأت آتا ہے مجتہدین کے پاس کہ نماز میں قرأت ضروری ہے. مجتہدین کے نزدیک قرأت کی تعریف الگ، قاریوں کے نزدیک قرأت کی تعریف الگ. یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں ان کا کوئی ربط نہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیے، اب میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں. تاریخ میں ایک بات سن لیجیے. اگر کبھی تاریخی واقعے میں لفظ ابو عبداللہ آ جائے کہ حضرت ابو عبداللہ نے یہ فرمایا، حضرت ابو عبداللہ کا یہ واقعہ تاریخ کی کتاب میں آئے، اس سے مطلب امام حسین. اور اگر کبھی حدیث کی کتاب میں آئے، حدیثوں میں کہ ابو عبداللہ نے یہ کہا، اس سے مطلب چھٹے امام. محدث ابو عبداللہ کسی اور کے لیے استعمال کرے گا، مورخ ابو عبداللہ کسی اور کے لیے استعمال کرے گا. اور اگر یہ فرق آپ کے ذہن میں نہ رہے تو کبھی انسان ٹھوکرے کھاتا ہے. جیسے پاکستان میں بعض دشمنان اہل بیت نے شیعہ حدیث کی کتابوں پر اعتراض کے لیے جو کتابیں لکھی اس میں ٹھوکر کھائی. کہا کہ ان کے یہاں ایسے عالم گزرے جنہوں نے یہ کہا
کہ ابو عبداللہ نے منصور سے بات کی. منصور 132 ہجری کا، امام حسین 61 ہجری میں شہید ہو گئے. اب دیکھیں وہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے علماء پر کہ جس قوم کے علماء تاریخ سے اتنے جاہل ہوں کہ 61 ہجری کے شہید ہو جانے والے کو 140 ہجری کے حکمران کے دربار میں لے جا رہے ہیں، ان علماء کا بنایا ہوا مذہب کتنا غلط ہوگا. مگر یہ اعتراض ہمارے علماء کے کمی علم کا نتیجہ نہیں ہے، اعتراض کرنے والے کی حماقت کا نتیجہ. تاریخ میں ابو عبداللہ آئے تو اس سے مراد امام حسین، اور حدیثوں کی کتاب میں ابو عبداللہ آئے تو اس سے مراد چھٹے امام منصور کے زمانے میں تھے، اور امام حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے. اور ایسی اور کئی حماقتیں تاریخ کے نہ جاننے کی بنا پہ لوگوں سے ہوئی. کیوں؟ محدثین کے الگ جملے ہوتے ہیں، مورخین کے الگ جملے ہوتے ہیں، مجتہدین کے الگ جملے ہوتے ہیں، مفسرین کے الگ. ایک لفظ ہر جگہ نہیں چلتا. خیر اب واپس آئیے. مثلا اصول دین پر جو علماء بحث کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز کہیں واجب اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور فروع دین پہ جو علماء بحث کرتے ہیں جب وہ کہیں واجب اس کا مطلب کچھ اور ہے. فروع دین کا واجب کبھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا کہ فلاں چیز اللہ پہ واجب. فروع دین کا واجب ہمیشہ عابد کے لیے، معبود کے لیے نہیں. فروع دین کے واجب کا مقصد ہے عبادت عابد کرتا ہے، معبود نہیں. اور اصول دین کا واجب اللہ کے لیے بھی. یہ فرق ہے. لیکن دیکھیے یہ فرق نہ رہے تو ہم پر ایک اعتراض اور ہوتا. کچھ دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں ایسے اعتراضات ہیں تو بعض اوقات دل جل جاتا کہ جسے اتنی عقل بھی نہیں اسے ضرورت کیا تھی کسی مذہب پر اعتراض کرنے کی. کہ یہ عجیب مذہب جو اللہ کے لیے لفظ واجب استعمال کرتا کہ اللہ کے لیے بھی واجب ہے کہ ظلم نہ کر. وہ ظلم کر لے گا تو اسے کون جہنم میں ڈالے گا؟ جہنم اور جنت والا واجب فروع دین کا ہے، اور اصول دین کے واجب کا مقصد جنت جہنم نہیں. ہر وہ چیز جو کسی کی شان کے قابل نہ ہو اور عقلا اس کی مذمت کرے. تو اب یہ لفظ واجب، لفظ ابو عبداللہ، لفظ ابو الحسن. ابو الحسن جب کبھی تاریخ اور سیرت میں آئے گا امیر المومنین مراد، اور ابو الحسن جب کبھی حدیث فقہی میں آئے گا تو 7ویں امام، 8ویں امام، 10ویں امام مراد. اسی طریقے سے بات ہو رہی تھی قرات کی. قرات نماز میں واجب، مگر کون سی قرات؟ جو مجتہد کے نزدیک. ہمارے ہاں لوگ لفظ لیتے ہیں یہاں سے اور دوڑ کے جاتے ہیں اپنے حساب سے جو ان کو طے کرنا. ایسا نہیں. کیسے؟ اب آئیے عام گفتگو ہو جائے. اسلام میں رشوت حرام. لفظ رشوت امام سے لیا، مگر رشوت کسے کہتے ہیں یہ نہیں پوچھا امام سے. رشوت سمجھنے لگے اپنے معاشرے کی کہ اگر کبھی ٹریفک پولیس والے کو 5 روپے دینا ہے تو شاید یہ بھی حرام ہو جائے. غلط. رشوت جو اسلام میں ہے وہ الگ، اور جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ الگ. اسی طریقے سے سود اسلام میں جو تعریف ہے وہ الگ، ہمارے معاشرے میں جو تعریف ہے الگ. قرات مجتہد کہتا ہے ہر نماز میں قرات واجب، لیکن قاریوں والی قرات نہیں. ہمارے یہاں لوگ یہ لفظ پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں. چنانچہ جتنے بھی دینی مدرسے بچوں کے لیے کھولے گئے، عورتوں نے خود ہی کھول لیے، ان سب کے اندر قرات کا مقصد یہ سمجھا کسی قاری کو لے کے آؤ، اور جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں ہوں. قاریوں کے کچھ اصول کو تو مراجع اشکال قرار دیتے کہ شاید اس میں نماز بھی غلط ہو جائے، شاید وہ بہت ڈیپتھ والی بات ہو جائے گی. تو ایک تقریر محفل جعفری میں 2 سال پہلے ہوئی تھی کہ مجتہدین کے ہاں لفظ قرات سے مراد کچھ اور ہے، قاریوں کے ہاں کچھ اور ہے. لفظ دونوں کے ہاں مشترک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں دوڑ کے جائیں. قاریوں کے اعتبار سے تو جیسی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں سب غلط ہے. بلکہ ایک قاری صاحب جب آغا خوئی کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تو ان کی نماز کو باطل ثابت کر کے آئے. کہنے یہ قرات صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے حساب سے جو قرات کی چیزیں وہ مجتہدین کے اعتبار سے تو ثابت نہیں. مجتہدین قرات 2-3 چیزوں کا تذکرہ کرتے. الفاظ صحیح مخرج سے نکلے، ایک یہ، اور وہ صحیح مخرج اتنا نہیں ہے جتنا قاری سمجھ رہے ہیں. وہ اتنا نہیں، قاریوں والے سٹینڈرڈ پہ نہیں، اس سے کم، عربوں کے سٹینڈرڈ پر، عام عرب جس طرح بولتے ہیں. اور کچھ وقف حرکت کا مسئلہ اور ایک مد واجب کا مسئلہ. بس تو مجتہد کے
فقہ میں قرأت کی تعریف علیحدہ. اب یہ تو ایک ذرا ایک پس منظر اس لیے آ گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے بعض بچوں کو بڑی مصیبت میں ڈالا جا رہا. ویسے قرأت کے ذریعے پڑھنا اچھا تو ہے لیکن واجب کی حد تک نہیں, اور ایک دو چیزوں میں اشکال ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا اب آئیے ایک اصل مسئلہ کہ مجتہد کے نزدیک قرأت میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ سے, سین, صاد یہ سب الگ الگ آ جائے. اب میں نے 3 دن پہلے ایک بات کہی کہ بعض مسائل میں جاہل مسئلہ کو معافی اور بعض میں معافی نہیں. اچھا اور پھر اس میں ایک مزید مسئلہ نکلتا کہ کبھی مجتہدین میں بھی اختلاف, جیسے مثلا وہی جو میرے پاس آغا روحانی کے مسئلے آئے تھے, اس میں ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی غلط طریقے سے تشہد پڑھتا چلا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پہلے درود ہے, پھر دوسرا جملہ, پھر پہلا جملہ, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہی تشہد پڑھتا چلا رہا. جواب دیا کہ اگر وہ سید خوئی کی تقلید میں ہے تو اس کی نمازیں صحیح ہیں, میری تقلید میں ہے تو باطل ہے, کیونکہ اس مسئلے میں آغا خوئی جاہل مسئلہ کو معافی دیتے تھے, ان کے فتوے میں معافی نہیں. تو یہی مسئلہ قرأت کا. میں نے یہ کہا تھا میں قرأت کے مسئلے کو زیادہ نہیں چھیڑتا ہوں, لیکن کبھی چھیڑنا پڑتا ہے. وہ کیوں؟ اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ سے اور سین اور سواد کا فرق نماز میں واجب, اور وہ اسی طرح پڑھتا آ رہا ہے جیسے اردو میں پڑھتے ہیں, تو اس کی نمازیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ اچھا اس کے اندر 2 نظریے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کچھ علماء کہتے ہو کہ جب تک مسئلہ پتہ نہ چلے اور ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, 50 سال بعد بھی پتا چلے کہ میں غلطی کر رہا تھا اور سب ایک جیسے پڑھ رہا تھا, صراط المستقیم وہی اردو کی طرح صراط کے اندر سین اور تو کی جگہ تھے اور سمجھ رہا تھا ایسے ہی چلتا. خیر صراط مستقیم میں سواد اور سین دونوں جائز ہے, مگر توئے اور تے جائز نہیں, توئے ہے وہ. 50 سال بعد پتہ چلے تو کیا مسئلہ ہے؟ آدھے مجتہدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر نماز پڑھتے وقت میں یہ یقین تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو نمازیں درست ہیں, آگے احتیاط کرو. اور آدھے مجتہدین کہتے ہیں نہیں, اگر بعد میں بھی پتا چلا تو ماضی کی ساری نمازیں دہرانا. اچھا اب اس کے اندر یہ غلطی ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے, اور نماز میں تو پھر بھی یہ برداشت کر لی جائے. ویسے تو خیر نماز میں بھی نہیں, لیکن نماز میں کیوں برداشت کر لی جائے؟ اس لیے کہ نماز اگر غلط نکل آئی تو قضا کرنا. مگر حج میں اگر یہ غلطی نکل آئی تو بڑا مشکل ہے, پورا حج دوبارہ کرنا. یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے مشکل, نمازوں کے مقابلے میں پورا حج دوبارہ مشکل. مگر خالی اتنا نہیں ہے, ایک اور بھی شاخ لگی ہے حج کے مسئلے میں. بہت سے مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر حج میں غلطی نکل آئی, کیونکہ حج میں 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی, اگر وہ نماز غلط ہو جائے گی تو طواف غلط ہو جائے گا. اور طواف کب آتا ہے یہ مسئلہ جنہوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے, جنہوں نے کیا وہ دوسروں کو سمجھا دیں. وہ یہ کہ طواف اور نماز بعد میں ہے, پہلے احرام پہن لیا. احرام پہن لیا تو 24-25 چیزیں حرام ہو گئی. آئینہ نہیں دیکھ سکتے, بال نہیں توڑ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, تیل نہیں لگا سکتے, روغن نہیں مل سکتے, سلا لباس نہیں پہن سکتے, مرد سواری کے اندر سفر نہیں کر سکتا. اچھا احرام تو پہن لیا, وہ تو صحیح تھا, احرام پہنتے وقت تو نیت چل جاتی, لبیک اللہم لبیک, یہ تو سبھی صحیح پڑھ لیتے, احرام تو صحیح. اس کے بعد دوسرا واجب ہے طواف, تیسرا واجب ہے نماز, پھر احرام اترے گا. اگر دوسرا واجب غلط ہو گیا تو چند مجتہدین ایسے ہیں, شاید آگے کوئی بھی ایسے تھے, جو کہتے تھے کہ اگر آپ نے وہ غلط کر لیا اور وطن آ گئے سب غلط سلط ہو گیا, نئے سرے سے کریں. لیکن زیادہ تر مجتہدین جس میں آگئے روحانی بھی فرماتے احرام تو آپ نے صحیح پہن لیا تھا, غلطی بعد میں کی ہے. تو اگر وہ بعد میں غلطی کی ہے اس کا مطلب احرام آپ کا صحیح ہے, وہ اترا نہیں, چل رہا. کراچی آ گئے, 2 سال پہلے غلطی کی تھی, جب تک کہ دوبارہ حج پہ نہیں جائیں سلے کپڑے پہننا حرام رہے گا, آئینہ دیکھنا حرام رہے گا, ناخن کاٹنا حرام رہے گا, بال کٹوانا حرام رہے گا, بیوی حرام ہو جائے گی, جب تک کہ دوبارہ حج پہ نہیں جائیں. تو حج والی غلطی تو نماز کی غلطی سے کتنی زیادہ سیریس. اور کہاں غلطی ہوگی حج میں؟ حج کی نماز, حج میں بھی ایک نماز. لیکن اگر حج میں غلطی کرنے والا جاہل مسئلہ تھا
جب وہ حج کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ سے اور سین اور سواد پر اسلام اتنا زور دیتا. بعد میں بیچارے کو پتا چلا تو کیا حکم ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ جو زیادہ جن کی تقلید میں لوگ ہیں، یعنی آیت اللہ خوئی اور امام خمینی، زیادہ تر تو ابھی انہی پہ باقی، ان دونوں نے بہرحال اس میں نرمی والا مسئلہ رکھا ہے. یہ صرف عوام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ مجتہد نہ نرمی والا مسئلہ رکھ سکتا ہے نہ سختی والا، جو قرآن حدیث سے اس کی نگاہ میں ثابت. ان دونوں نے کہا کہ اگر عبادت کے وقت تو یہ اطمینان تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور بعد میں پتا چلا کہ میں نے غلط نماز پڑھ دی، سے سین سواد کی غلطی، تو وہ پرانی عبادتیں صحیح، چاہے یہ عام نمازوں میں ہو چاہے وہ حج کی نماز میں ہو. تو سارے حج صحیح، سارے عمرے صحیح، یہی مسئلہ عمرے کا، اور ساری نمازیں صحیح. اور پھر آغا سیستانی نے بھی یہی فرما دی. لیکن آغا روحانی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی غلطی پتا چلے، عمل کے وقت سمجھ رہے تھے صحیح، بعد میں پتا چلے، تب بھی نماز اور حج کو دہرایا جائے. مگر باقاعدگی سے آنے والے اور مسائل کو جاننے والوں کو پتا کہ جب انہوں نے احتیاط واجب لگائی اور آغا سیستانی نے اجازت دے دی تو مسئلہ حل ہو گیا. ہاں، آغا گلپائگانی اور آغا عراقی احتیاط بھی نہیں لگا رہے تھے اور نرمی بھی نہیں تھی. ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر بعد میں بھی غلطی پتا چلی تو ساری عبادتوں کی قضا کرنا. اور مسئلہ نمبر 2، بس یہ 2 مسئلے آج کے لیے ہیں، اور یہ بھی فقط اس لیے کہ مولا کی آخری خواہش اپنے شیعوں سے یہ تھی کہ جب میری شہادت کا ذکر ہو تو چند مسائل کا بیان ضرور. 2 دفعہ آج کی تقریر میں بتا چکا ہوں اس کی دلیل، اگرچہ مجمع پھر بڑھ گئے، اب تیسری دفعہ فی الحال نہیں بتانا. مسئلہ نمبر 2 اور آج کے لیے آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی خاص نہیں، لیکن چونکہ ان راتوں سے اس کا تعلق ہے اس لیے وہ یہ ہے کہ سارے اعمال شب قدر آغا خوئی اور روحانی اور سیستانی کے اعتبار سے رجاءً انجام دیے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، پورے کے پورے اعمال شب قدر، چاہے وہ 2 رکعت نماز شب قدر ہو، چاہے وہ عمل قرآن ہو، اور چاہے وہ ان راتوں کی مخصوص زیارت ہو، اور چاہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ سارے اعمال شب قدر ان مراجع کے نزدیک رجاءً ہیں. جن کے لیے مسئلہ ہے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے مسئلہ ہے بھی نہیں. ہاں، نماز شب قدر ان معنوں میں کہ ویسے تو نماز ہر وقت قربت ہے، لیکن خاص اس طریقے کی نماز آج کی رات یہ رجاءً ہے. آج کی رات جو میں اکثر کہتا ہوں، زیارت امام مظلوم میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. اب تو خیر کچھ لوگ اس غلطی کو چھوڑنے لگے. وہ یہ کہ آج کی رات زیارت کا جو حکم ہے، افضل ترین اعمال میں زیارت ہے، تو وہ زیارت وارثہ نہیں. آج تو ویسے شب جمعہ بھی تباہ ہو گئی. زیارت وارثہ پڑھیں، بڑی فضیلت، بڑا ثواب، بڑے فوائد ہیں، مگر شب قدر کے لیے الگ سے ایک زیارت بتائی گئی. اگرچہ وہ زیارت بھی رجاءً ہے، لیکن شب قدر کے لیے کم سے کم اس زیارت کو ضرور پڑھیں جو آپ کو مفاتیح کے آخر میں ملے گی. امام حسین کی مخصوص زیارت ہے. زیارت وارثہ مطلق، سال میں ہر دن، ہر شب جمعہ، ہر رات پڑھی جا سکتی، اور کچھ زیارتیں مخصوص ہیں. تو وہ زیارتیں رجا کی نیت سے پڑھی جائیں گی، لیکن پڑھیں ضرور. اور وہ چھوٹی بھی ہیں زیارت وارثہ سے، دونوں پڑھ لیں، نماز ایک ہی کافی ہے. اچھا، یہ تو پہلی بات تھی کہ آج کی رات کے اعمال سب رجاءً ہیں. دوسری بات یہ کہ ماہ رمضان میں کتنے غسل اسلام نے مستحب قرار دیے. یہ 3 جو مجتہدین نجف ہیں، آغا خوئی، روحانی اور سیستانی، یہ کہتے ہیں رمضان کے صرف 6 غسل مستحب، 6 غسل بس. اور باقی مراجع آغا خمینی اور گلپائگانی اور عراقی وغیرہ وہ تو تقریباً کوئی 18-19 غسل مستحب قرار دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں صرف 3 غسل مستحب.
جن کے اندر ایک 17 تاریخ کا غسل ہے اور ایک 24 تاریخ کا غسل ہے اور ایک اور غسل ہے، وہ توضیح میں دیکھ لیجئے، وہ گزر گئی اس کی تاریخ، اور 3 غسل شب قدر کے 19، 21، 23۔ بس پورے رمضان میں یہ 6 غسل مستحب، یعنی یہ 6 غسل وہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اور جو معتبر روایت سے ثابت ہے۔ جبکہ آقا خمینی اور گلپائگانی اور عراقی کہتے ہیں رمضان کی ہر طاق رات کا غسل، 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، اس طرح 21، 23، 25، 27 تک، اور آخری 10 راتوں میں سے تو ہر رات کا غسل، چنانچہ 21 بھی اور 22 بھی، 23 بھی اور 24 بہت اہم رات۔ اگر موقع ملے تو اعمال شب قدر مختصر والے 2 رکعت نماز، زیارت، عمل قرآن 24 کو بھی کر لیں۔ 27 کو ہمارے یہاں شروع ہو گئے، وہ ایک اچھی بات ہے، مگر 24 کے بارے میں بھی احتمال ہے، شاید شیخ عباس قمی نے لکھا۔ بہرحال اس کا غسل بڑا اتنا ہی معتبر مانا گیا جیسے 19، 21، 23، مگر دیگر مراجع کہتے ہر طاق رات کا غسل، آقا خوئی اور سیستانی اور روحانی کہتے طاق رات کا غسل ثابت نہیں، آخری 10 راتوں کے ہر رات کا غسل ثابت نہیں، اور 23ویں رات کے تو 2 غسل کتابوں میں لکھے کا دوسرا ثابت نہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اور آخری بات سن لیجئے، بلکہ آخری 2 باتیں۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے جن راتوں کے غسل مستحب نہ کر سکے، جیسے آج کی راتیں، تو امام خمینی تو منع کرتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ پھر تیمم سے کام نہیں چلے گا، لیکن باقی سارے مراجع کہتے ہیں اگر غسل مستحب ممکن نہیں تو تیمم سے بھی کام چل جائے گا۔ ویسے تیمم بیسیکلی واجب غسل کے لیے آیا، لیکن مستحب غسل کے بدلے بھی اگر مجبوری ہے، سردی بہت زیادہ یا بیماری ہے، تو تیمم سے کام چلے گا، مگر پھر اس تیمم کے بعد نمازوں کے لیے الگ سے وضو کرنا۔ یہ آقا خوئی اور سیستانی اور روحانی فرما رہے ہیں، جو کہتے ہیں معتبر غسل کے بعد وضو ضروری نہیں، لیکن اگر تیمم کر رہے ہیں تو پھر وضو ضروری۔ اور آخری ایک مسئلہ بہت اہم ہے، ہمارے یہاں لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے بہت اہم، وہ یہ کہ جب غسل کیا جاتا ہے تو کیا اس غسل کے بعد اگر نیند آ جائے یا پیشاب کر رہے انسان یا حوائج ضروریہ سے فارغ ہو تو یہ غسل باقی رہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب دیتے ہیں مراجع، اگر غسل زمانی ہے تو وہ حدث سے اکبر و اصغر سے نہیں ٹوٹتا، لیکن غسل مکانی یا فعلی ہے تو وہ حدث سے اکبر اور اصغر سے ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ غسل جو کسی تاریخ یا دن کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، جیسے 19، 21، 23، جمعے کا غسل، عید کا غسل، اس کے بعد اگر حدث آ جائے کوئی بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، غسل نہیں ٹوٹتا، غسل ہو گیا صحیح رہا۔ ہاں اگر پیشاب کر لیا تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن غسل نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہ غسل جو کسی جگہ کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، کربلا میں زیارت حسین کے لیے جانا، مکے میں داخل ہونا، مدینے کی مسجد میں جگہ کی وجہ سے، وہ والے غسل اگر آپ نے کر لی اور پھر مثلا گھر سے غسل کر کے نکلے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ ریا خارج ہو گئے، وہ غسل ٹوٹ گیا، اب اگر ثواب لینا ہے دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ یا اگر آپ مدینے کی مسجد میں جانا چاہتے ہیں، ہوٹل سے غسل کر کے نکلے اور پھر یہ نیند آ گئی، غسل ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جو غسل کسی اور وجہ سے کیے جائے، مثلا کوئی اور وجہ، ایک تو ہوا تاریخ کی وجہ سے، ایک ہوا کسی جگہ میں جانے کے، اور ایک اس کے علاوہ جو غسل ہے، مثلا احرام پہننے کا غسل ہے، احرام پہننا ہے اس کے لیے غسل کرنا، آپ نے غسل کر لیا اور پھر جب آپ احرام کے لیے نیت کرنے گئے اس کے بیچ میں نیند آ گئی۔ یہ تقریباً ہر ایک کو مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ احرام کا غسل مدینے میں کرتے ہیں، احرام 6 میل دور جا کے پہنتے ہیں، درمیان میں 20 منٹ بس میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن بند، بس جھونکا آ جاتا ہے، وہ غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی جتنے غسل ہیں سوائے تاریخ والے غسل کے اور دن والے غسل کے، جتنے غسل کے بعد حدث سے اصغر اور اکبر ہو وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، دوبارہ کرنا ہے اگر ثواب لینا ہے، لیکن تاریخ والے غسل نہیں ٹوٹتے۔ اور تاریخ والے غسل کے لیے رات کا کوئی وقت معین نہیں، چنانچہ